حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی فوت ہو چکی ہے، میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی عمل بتلائیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھیں، تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھیں، اور جب 4 رکعت نفل آپ پڑھ چکو تو پڑھنے کے بعد آپ درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی آپ کو خواب میں آ جائے گی۔ اس عورت نے گھر جا کے ایسے عمل کیا، رات کو خواب دیکھا کہ بیٹی کو دردناک عذاب ہو رہا ہے، اس کے بالوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور بہت برے عذاب کے اندر مبتلا ہے، بہت پریشان ہوئی۔ جب صبح اٹھی تو حضرت کے پاس تشریف آوری اور کا عرض کیا کہ حضرت میں نے تو رات خواب میں ایسے ایسے دیکھا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ میں کہ چلو آپ نے ایسا کرو صدقہ دو، تو خیر وہ چلی گئی۔ تو اگلی رات حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اسی بچی کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا کہ وہ تو تختوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور رنگ برنگے پھل اس کے سامنے ہیں، وہ تو اپنی موج مستی میں جنت کی نعمتوں میں ہے۔ تو وہ لڑکی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو کہنے لگی کہ حضرت آپ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت نے کہا کہ نہیں۔ کہنے لگے میں وہ ہوں کہ جس عورت کو آپ نے عمل بتلایا تھا، اور اس عورت نے یہ بتلایا تھا کہ میری بیٹی عذاب کے اندر مبتلا ہے، میں وہی بچی ہوں۔ تو تیری والدہ نے تو کیفیت کچھ اور بتلائی تھی اور آپ کو میں اپنی آنکھوں سے کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک اللہ والے گزرے تھے، انہوں نے جاتے جاتے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر پورے قبرستان کو ایصال ثواب کر دیا۔ ہم 70,000 لڑکیوں کو اسی طرح عذاب ہو رہا تھا، اللہ جل شانہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے میرے دوستوں میرے عزیزو، اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی قبرستان کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان مدفون ہیں، تو جب ہم گزر رہے ہوں تو سورۃ الفاتحہ پڑھ دیں، درود پاک پڑھ دیں، سورۃ الاخلاص پڑھ دیں، اور پڑھ کر ان کو پیش کر دیں، ان کو ہدیہ کر دیں، ان کو سارے ثواب کر دیں۔ وہ اللہ کی قسم ہمارے اعمال کے منتظر ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں میرے عزیزو، آج اگر ہم ان کے پاس اپنے تحفے تحائف بھیجیں گے تو کل کو جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ آئے گا، ہم قبرستان میں چلے جائیں گے، تو پھر ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے شاگرد، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، وہ بھی ہمیں ایسے تحفے ملیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔